كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم روح القرآن۔ آج ہم اس میں کریں گے پارہ نمبر 20 امن خلق، سوالات جواب ڈھونڈنے کے لیے، یعنی سورۃ نمل کی آیت نمبر 60 سے یہ سورت شروع ہوگی اس پارے میں اور 96 تک چلے گی۔ ایک چیونٹی کے نام پر ایک سورت کو رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ توحید پہ رہنے والا ایک چیونٹی جو اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر ایک شاید نظر آنے والی چیزوں میں بہت چھوٹی سی چیز ہے، اس سے سبق سیکھ لے کہ جب وہ اللہ پر نظریں لگا سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں۔ تو یہاں کچھ سوالات ہیں، جیسے آیت نمبر 60 سے 62 میں مظاہر قدرت کا خالق کون ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہمیں کائنات میں دکھتی ہیں رات دن صبح و شام، تو آخر ان کو بنانے والا کون ہے؟ امن خلق السماوات والارض، بس کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر تیسری چیز پھر اگا دیا اس کے ساتھ بہت رونق والے باغات کو، تم تو ایسے نہیں تھے کہ تم اس کے درخت کو اگا لیتے۔ اب یہ دیکھیے ایسے لگتا ہے جیسے شعور پہ ہتھوڑے برسائے جا رہے ہیں نا، 1 2 3 4 5، اور آگے پھر سوال کیا کیا؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ؟ کوئی ہے جو ان سب چیزوں کو پیدا کرے؟ تو یہاں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم توحید کی اقسام کو سمجھیں، کیونکہ آج ہمارے ہاں سب سے زیادہ کمی اسی میں ہے۔ توحید کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت وہی ہے جس کو رب کے لفظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں، رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال یعنی کائنات اور مخلوقات کو پیدا کرنے اور مارنے وغیرہ جیسے کام ہے، اس میں اکیلا اور واحد مانا جائے۔ یعنی توحید ربوبیت کا تقاضا کیا ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ اس کائنات کی ہر چیز، چاہے یہ کائنات خود یونیورس یا مخلوقات یعنی ایوری کریشن، اس کو پیدا کرنے والا اور اس کو مارنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ دوسری قسم ہوتی ہے جس کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ الوہیت کا لفظ وہی ہے جس سے لفظ الہ بھی ہے، اور ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ یا نوٹ کیجئے گا کہ ہمارے کلمے میں الفاظ لا الہ الا اللہ آتے ہیں، لا رب الا اللہ نہیں آتے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ آج تک بھی جتنا شرک ہوا ہے نا وہ الوہیت میں ہوا ہے، ربوبیت میں تو شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑے سے بڑے فرعون اور نمرود نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے آسمان کو بنایا، میں نے سورج کو بنایا، بلکہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے مناظرے کے دوران کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو مغرب سے لیا، تو فبہت الذی کفر، کیونکہ یہ انسان کے بس سے بہت بڑی چیزیں ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ سب بنی تھی۔ مکہ والوں کا شرک بھی ربوبیت کا نہیں تھا، وہ اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو بنانے والا الحی الممیت سب مانتے تھے۔ مسئلہ کیا تھا؟ الوہیت میں شرک، عبادت میں دوسروں کو شامل کرتے تھے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، کہنے کو ہم مسلمان، نام ہمارا اسلام والا، لیکن آج ہمارے کلچر میں عمومیت کے ساتھ جو شرک ہو رہا ہے وہ الوہیت کا شرک ہے۔ تو دیکھتے ہیں توحید الوہیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے افعال، اقوال، ظاہر اور باطن سب کے لیے منفرد جاننا اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ توحید الوہیت کیا ہے کہ بندے جو کام کرتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو ان کی چیزیں دکھتی ہیں ظاہر میں ہو یا باطن میں، ان سب کو جاننے والا اللہ ہے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اس میں غلطی لگتی ہے، فلاں شریک ہے، فلاں کو اللہ نے اختیار دے دیا، تو کیا پتہ چلا کہ توحید الوہیت کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد پھر تیسری قسم جو بہت ہی زیادہ آج ہمارے کلچر میں گم نام ہے، بلکہ بس نام پڑھنے کی حد تک جھوم جھوم کے رائمز کے ساتھ ہم پڑھ لیتے ہیں الاسماء الحسنی، لیکن اس کو سیکھتے نہیں ہیں۔ تو تیسری قسم توحید اسماء و صفات ہے۔
اس کو اشرف العلوم بھی کہتے ہیں، اور اسی پہ الحمدللہ ہم نے تقریباً ایک سال میں 120 کے قریب نام کیے تھے۔ تو اللہ کی صفات، اس کے نام وہ کیا ہیں کہ اللہ کے ان صفات پر ایمان رکھنا جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کے لیے ثابت کیے، اور ان کی نفی کرنا جن سے اللہ نے نفی کی۔ مثلا آپ اللہ تعالیٰ کو شافی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ کہ جب کوئی سچے دل سے رب کو اپنا الہ مان لیتا ہے تو پھر تبدیلی کیا آتی ہے؟ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیجئے کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں اچھی مسلمان ہوں کہ نہیں؟ کیا واقعی میں نے اللہ کو الہ مان لیا ہے؟ تو اس کو علامہ اقبال کے اس شعر سے سمجھ لیجئے، زبان سے کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج ہم نام کے ساتھ تو مسلمان ہیں، لیکن دل سے لے کر نگاہوں اور جسم کے ایک ایک عضو کا مسلمان ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 63 سے 65 میں محسن حقیقی کون ہے؟ ہم سارا وقت دوسروں کے گن گاتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ ہمارا محسن حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، ہے کوئی جو تم کو راہ دکھائے خشکی اور تری کے اندھیروں میں؟ سوال ایسے اٹھائے جا رہے ہیں کہ جس کے بعد انسان صرف اندر جھانک سکتا ہے اور کچھ کر نہیں سکتا۔ اور کون ہے جو ہواؤں کو خوشخبریاں دینے والی بنا کر بھیجتا ہے اپنی رحمت سے پہلے؟ یعنی بارش ہونے سے پہلے ہوائیں شروع ہو جاتی ہیں، الحمدللہ۔ جس پہ بھی قرآن کی وحی کی بارش ہونی ہوتی ہے نا، اس کے لیے بھی کچھ ہوائیں چلتی ہیں، خواب آنے لگ جاتے ہیں، دل میں طلب آنے لگتی ہے، میں بھی سیکھوں قرآن کیا کہتا ہے، اور اسی طرح کی باتیں، اور اسی طرح سے کچھ اور چیزیں جس میں تخلیق کی بات ہے، زمین و آسمان سے رزق دینے کی بات ہے۔ یہ سب کر کے کیا پوچھا؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ؟ اچھا، قل ہاتوا برہانکم، پھر لے آؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اور ہے ہی کوئی نہیں تو پھر تم مان جاؤ کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ سارے سوال کل مکہ والوں کے شرک کے اوپر ایک چوٹ تھے۔ آج بھی آپ دیکھیے گا، کسی سے بھی پوچھ لیں آپ تو وہ اس کے جواب میں آئیں بائیں شائیں کریں گے۔ تو کیا پتہ چلا کہ لوگ خود کو نہ جانتے ہوئے بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وجہ کیا ہے؟ تو شرک کا سبب انکار آخرت ہے۔ آیت 66 سے 72 میں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کھول دی، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، آخرت کے بارے میں ان کا علم بہت مختصر ہو گیا، ادھر ادھر ہو گیا، کھو گیا، بلکہ شک بھی ہے، بلکہ یہ اندھے ہیں۔ اور دیکھو نا، کفار نے کیا کہا، کیا ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے ماں باپ پھر نکالے جائیں گے؟ ہاں یہ وعدے تو پہلے بھی دیے گئے ہمیں بھی اور ہمارے باپوں کو بھی، اور یہ کچھ نہیں مگر اساطیر الاولین۔ اللہ کے نبی کی بات سن کر اس طرح کا رسپانس دیتے تھے اس دور کے لوگ، کہتے تھے خام خواہ کی باتیں، اگر مردے زندہ ہوتے تو اب ہمارے ہو چکے ہوتے نا، ہمارے دادا کو بلاؤ، پر دادا کدھر ہے، اچھا وہ ان سے اوپر کی نسلوں کو بلا لو۔ مراد کیا تھا کہ بے یقینی ہے ہمیں۔ اللہ کہتے قل سیروا فی الارض، جاؤ زمین میں گھوم پھر لو، پھر دیکھ لو کیسا انجام ہوا مجرموں کا، تم جا کر پچھلی قوموں کو دیکھ لو۔ اور ساتھ ہی پھر نبی کو تسلی دی جا رہی، ولا تحزن علیہم، آپ ان کے اوپر دل نہ میلا کیجئے اور نہ آپ کے سینے میں گھٹن پیدا ہو ان کی ان چالوں سے جو یہ چل رہے ہیں۔ اور یہ تو کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ، یا کب پورا ہوگا وعدہ، اگر تم سچے ہو آپ اس کا ایک جواب دے دیں، قل عسیٰ ان یکون ردیفا، شاید امید ہے، دونوں ہی لفظ صحیح ہیں، ہو سکتا ہے بالکل تمہارے قریب لگا ہوا۔ یہ جو ردیف ہے نا، ردیف، ایک اونٹ پہ دو لوگ بیٹھتے ہیں نا، تو پچھلے کو اگلے کا ردیف کہتے ہیں۔ اور یہ قافیہ اور ردیف جو شعر میں، وہ بھی یہی کچھ ہے نا، ایک مصرے کے ساتھ دوسرا مصرع جڑا ہوا۔ تو پتہ کیا چلا کہ تم تو اس کو دور سمجھ رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہ بالکل قریب ہو جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ تو کیا پتہ چلا کہ شرک کا سبب انکار آخرت ہے۔ آگے تھوڑا پڑھتے ہیں تو آیت 73 سے 75 میں آخرت کا صاف انکار کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں یہ لوگ۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک آپ کا رب بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر ان میں سے جو وہ شکر نہیں کرتے، اور بے شک آپ کا رب البتہ جانتا ہے۔
ما تکن صدورہم، کیا چھپا رہے ہیں ان کے سینے اور کیا وہ ظاہر کر رہے ہیں، اور کوئی آسمان و زمین کی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں مگر وہ ایک کتاب مبین میں لکھی گئی ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ اللہ سے چھپا نہیں سکتے، کوشش تو یہ بہت کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی بے مثال عظمت 76 سے 78 میں، ان ھذا القرآن، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی عظمت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ قرآن ہے۔ اور یہاں قرآن کا معنی کس کے ساتھ آیا ہے؟ یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون۔ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ نے لفظ قرآن پچھلی کتابوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور قرآن کا معنی ہوتا ہے بہت پڑھی گئی، قرأ یقرأ سے یا ساتھ ساتھ لگی ہوئی، لیکن ہمارے لیے اس میں کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابیں ہدی و رحمہ ہوتی ہیں۔ لیکن یہ فائدے کون اٹھاتے ہیں؟ مومنین، ایمان والے۔ کوئی بات نہیں، ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی، چھوڑ دیجئے ان کو، کیونکہ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اپنے حکم سے، کیونکہ وہ غالب بھی ہے اور علم والا ہے۔ یعنی کوئی اللہ کو مان لے تو اس کی مرضی، نہیں مانتا تو اس کی خوشی، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی ہے 79 سے 81۔ اللہ اپنے حبیب کی دلجوئی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ فتوکل علی اللہ۔ آپ کو مجھے شاید ان آیات کی گہرائی نہ سمجھ آئے، اگر آپ خود کو مکہ کی ان گلیوں میں محسوس کریں کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگ رہے، کبھی کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی بچوں کو پیچھے لگا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ آج ہمیں ذرا سا دین کی وجہ سے کوئی بات کر دے، ہمارے آنسو نہیں تھمتے، ہم کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں کہوں گی۔ سر پہ دوپٹہ لیا تو کسی نے کہہ دیا آپ تو ایسی لگ رہی، اب میں نہیں لوں گی۔ میں نے حجاب کیا، پھر بڑی لگنے لگ گئی، پھر بچی کا رشتہ نہیں آیا، اتار تو اس کو، بیٹے نے داڑھی رکھ لی، شادی نہیں ہوگی۔ ہمیں تو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ نبی کو تو گلیوں میں کھڑا کر کر کے لوگ کہتے تھے انک لمجنون، پیچھے سورہ ہجر میں ہم پڑھ کے آئے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی کو تسلی دی، انک لا تسمع الموتیٰ، آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے اور نہ بہروں کو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اندر سے گونگے بہرے اندھے ہو چکے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اور اب ان کو انتظار کرنا ہے کس کا؟ دابۃ الارض کا۔ قرب قیامت کی ایک نشانی، 10 میجر سائنز آف قیامہ، زمین سے ایک جانور کے نکلنے کی بات آیت 82 میں دیکھ لیجئے۔ وَإِذَا بَقَى الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، یعنی جب ان کے اوپر یہ بات ثابت ہو جائے گی، مراد یہ کہ قیامت قریب ہوگی، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، ہم زمین سے ان کے لیے ایک دابہ نکالیں گے۔ دابہ دبیب سے ہے، باریک باریک چال چلنے والا، کریشن کے معنوں میں کریچر کہہ لیجئے، اور وہ لوگوں سے بات کرے گا۔ کیا کہے گا؟ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ آپ اس کی مزید تفصیلات پڑھنا چاہیں تو قیامت کا بیان تفہیم السنہ سیریز بک ہے، اس میں سے پڑھ لیجئے۔ سننا چاہیں تو آڈیوز بھی موجود ہے، ویڈیو بھی موجود ہے، لیکن یہ قیامت سے پہلے ہوگا۔ اور آپ کو پتہ یہ کب ہوگا؟ جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے۔ چھوڑا ہوگا آج اکثریت نے، اللہ ہمیں اس کام کے لیے چن لے۔ پھر آگے آیت نمبر 83 سے 85 میں آیات الہی کی تکذیب کرنے والوں کا انجام۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، اور ہم اس دن اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک فوج کو۔ وہ کون سی ہوگی؟ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی تھی، اور وہ کیا ہوں گے؟ گروہوں میں ہوں گے۔ یوزعون لائک مائنڈیڈ پیپل لیو ٹوگیدر۔ پھر وہ ہمارے پاس آئیں گے، پھر ان کو پوچھا جائے گا کیا تم ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اور کیا تمہیں اس کا علم نہیں آیا تھا؟ جو تم کر رہے تھے تمہیں پتہ نہیں تھا تم کر کیا رہے ہو؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، پھر ان پہ ثابت ہو جائے گی، چسپاں ہو جائے گی بات، بِمَا ظَلَمُوا، اور وہ بات کیا؟ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، پھر وہ بات نہیں کر سکیں گے۔ آج زبانیں بہت چلتی ہیں نا، اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کی بات کو سننے کے بعد ہم نہیں مانتے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ کیسا ہے، 1400 سال پرانا۔ اللہ کہتے ہیں اس دن لگ پتہ جائے گا۔ پھر آگے آیت 86 میں رات دن کے آنے جانے میں کچھ نشانیاں۔ الم یروا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے؟ مراد کیا ہے کہ غور کرو۔ انا جعلنا اللیل، ہم نے رات بنائی، لیسکنوا فیہ، تاکہ اس میں سکون پکڑو، والنہار مبصرا، اور دن کو بڑا روشن، دیکھنے اور دکھانے والا، یعنی وہ جس میں چیزیں بھی دکھتی ہیں اور وہ دن بھی دکھ رہا ہوتا ہے۔ اور بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ یہاں کیا نشانی ہے؟
یہاں نشانی یہ ہے کہ جن کے اعمال آج چھپے ہوئے ہیں نا رات کی طرح، قیامت کے دن وہ کھلے دن کی طرح نظر آئیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اس دن سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں، گرجز، غصہ، غم سب کھل کر سامنے آ جائے گا۔ تو قیامت کے دن میں ہر چیز کھلے میدان میں ہوگی۔ اب آگے روز قیامت کی کچھ کیفیات ہے آیت 87 سے 88 میں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، پھر بے ہوش ہو جائیں گے سب جو کہ آسمانوں میں ہیں اور زمین میں، ہاں مگر جس کو اللہ چاہے، اور سب اس کے سامنے آئیں گے عاجز ہو کر۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو کہ وہ تم سمجھتے ہو کہ یہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وَهِيَ تَمُرُّ، وہ تو چل رہے ہیں، کیسا مر السحاب، بادلوں کی طرح چلنا۔ سن اللہ، یہ اللہ کی کاریگری ہے، اردو میں ہم بولتے ہیں نا صنعت و حرفت، وہی لفظ ہے، یعنی یہ تو اللہ کا شاہکار ہے جس نے ہر چیز کو کیا کیا۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء اور انہ خبیر بما تعملون۔ آپ دیکھیے کہ یہ پہاڑ چل رہے ہیں، کبھی آپ کھلی جگہ پہ بیٹھ کر آسمان کو دیکھیں نا، تو جب بادل چلتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی چل رہے ہیں۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ یا تو قیامت کے دن یا آج بھی پہاڑ چل رہے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کریں کیا؟ قیامت قریب ہے تو کرے کیا؟ پرامن آخرت کے لیے آج زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لو، بس بحثیں چھوڑ دو، جو بات نہیں سمجھ آتی اس کو جانے دو، لگ پتہ جائے گا۔ اتنی بحث کیوں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، قرآن میں ایک جگہ ایسے ہے دوسری جگہ ویسے ہے۔ اللہ تعالیٰ 89 سے 90 میں کیا کہتے ہیں؟ من جاء بالحسنہ، جو کوئی اچھے کام کر کے لائے گا، گڈ ڈیڈز کے ساتھ آئے گا، رائٹیس ڈیڈز کے ساتھ آئے گا، فلہ خیر منہا، اس کے لیے اس کا اس سے اچھا بدلہ، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ اور جو اس کے برعکس برائیاں لے کر آئے گا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو ان کو منہ کے بل آگ میں گرا دیا جائے گا۔ اور کیا پوچھا جائے گا؟ هَلْ تُجْزَوْنَ، کیا تمہیں جزا مل گئی ہے؟ وہی ملی ہے نا، إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے تھے۔ تو یہاں ایک بہت ہی زیادہ انسان کے شعور کو بیدار کرنے والی بات کہ آج کی نیکی کل کی کرنسی ہے۔ بندہ جتنا عمل کرتا ہے اللہ اس سے بڑھ کر ثواب دیتا ہے۔ دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ عام طور پہ جو مہذب لوگ ہوتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ کوئی میرے لیے کچھ کر رہا ہے تو میں اس کے لیے کر دوں، اور اللہ نے فطرت کا نظام بھی ایسے ہی بنایا، کبھی آپ کو میری ضرورت، کبھی مجھے آپ کی ضرورت۔ آج ماں بچے کو سنبھال رہی ہے تو کل بڑھاپے میں ماں کو ضرورت ہے کہ بچے سنبھالے، تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت زیادہ عطا کرتا ہے جو کہ بندہ کسی کے لیے کوئی کرتا ہے۔ اس پہ امام قرطبی کا ایک بڑا خوبصورت سا قول ہے، کہتے ہیں کہ بندے کے عمل، قول اور اس کے ذکر سے اللہ کا ثواب بہتر ہے۔ یعنی بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے نا، اللہ اسے اچھا ہی بدلہ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رضا بندے کے لیے اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یعنی بندہ جو بھی عمل کرے گا نا، اگر اس سے اللہ کی رضا مل گئی تو وہ بہت بڑی چیز ہوگی۔ یہ قول انسان کے ثواب کو کئی گنا بڑھانے کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں دیتے ہیں، اور تھوڑی سی مدت میں ایمان لانے کے بعد اس کے بدلے میں دائمی ثواب دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم چند سال ہی دنیا میں نیکی کرتے ہیں نا، تو ہمیں چند سال ہی جنت میں رکھنا چاہیے، ختم ہو جائیں؟ نہیں، یہ کیسی خوبصورت بات ہے کہ یہاں کی 20 30 40 سال کی ایک شعوری زندگی جس میں بندہ بچپن اور بڑھاپے کو نکال دے، تو بیچ کے یہ 20 25 30 سال ہیں، تقریباً 40 لگا لیجئے، کر لیجئے نیکیاں، کیا جائے گا اس کا بدلہ ہمیشہ کی۔ دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ جاب کر لو، کچھ سال جاب کرو گے پھر پینشن لگ جائے گی، اچھا کچھ سال یہ کر لو پھر اس کے بعد پروفٹ آتا رہے گا، شروع میں محنت کر لیجئے بعد میں ہوگا۔ تو آج میں اور آپ تھوڑی محنت اور کیوں نہ کر لیں، کتنا اچھا لگے گا جب ہماری قبروں میں ہمیں پروفٹ ملے گا۔ یہ جو آن گوئنگ چیریٹی ہے نا، صدقہ جاریہ ہے، باقیات الصالحات، پیچھے 2 دفعہ ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ آج دنیا میں یہ ہے وہ چیز جو آپ کو جگا دیتی ہے سوتے سے، اور آپ کو اٹھا دیتی ہے اگر آپ تھکے ہو۔ آپ اپنی ذاتی زندگی میں کیا کریں گے؟ دیکھیے نا، رمضان ہے، عید کی تیاریاں ہیں، اور کپڑے بنائیں، درزیوں پہ جائیں، ذرا سوچئے نا آپ،
رات 2-3 بجے تک مجھے کسی نے کہا کہ دکانیں کھلی رہتی ہیں. آج تک خیال ہی نہیں آیا کہ ادھر کوئی تاریک روڈ بھی ہے، ادھر کوئی بہادر آباد بھی ہے، ادھر صدر بھی ہے. تو کیا یہ اچھا نہیں کہ آپ وہ جو بیچارے جن مشکلات میں پڑھ کر، روزے چھوڑ کر یا راتوں کو باہر بیٹھ کر کما رہے ہیں، 3 بجے گھر میں آ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں نا، آپ کو اللہ اسے کتنی خوبصورت چیز دے کہ آپ کو کسی چیز کی طرف خیال نہ جائے. تو زندگی کا ایک ایک لمحہ شعور سے گزاریے، بیکاریات میں نہیں. اور اگر کہیں اسٹرک ہو جائیں تو اپنی زبان سے ہی کوئی نیکی کر لیں. پھر اس کے بعد ایک اور روایت ہے ابن ماجہ کی 3823، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے کا ہر عمل ثواب میں بڑھتا ہے، یعنی ایک نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھتی ہے. یہ فرق کس بات کا ہے؟ نمبر 1، آپ کی شاکلہ. کچھ لوگ ویسے ہی ارلی برڈز ہوتے ہیں، فجر کے بعد سوتے ہی نہیں ہیں، پٹ پٹ بیٹھے ہیں، اب سب سو رہے ہیں اور وہ جاگ رہے ہیں. اب ان کے لیے صبح جاگنا کوئی مشکل نہیں. اور ایک ایسا بندہ ہے جو ساری زندگی صبح فجر کے بعد کیا، وہ تو 9-10 بجے تک سویا. اب جب یہ فجر کے لیے اٹھے گا، اس کو اجر زیادہ ملے گا. طبیعت نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کی فطری طبیعت نیکی والی ہوتی ہے، کچھ کی نہیں ہوتی. پھر اسی طرح سے حالات، کسی کے گھر کے حالات بڑے موافق ہیں، کسی کے بڑے ایڈورس ہیں. پھر اسی طرح نیت، قربانی، ہجرت، یعنی اللہ رکھتا نہیں ہے. پھر فرمایا کہ سوائے روزے کے، کیونکہ وہ خالص میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. تو اللہ ہمیں نیکیوں میں اخلاص پیدا کرنے والا بنا دے. اب آگے تھوڑا سا موضوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہدایات کی طرف پلٹتا ہے. آیت نمبر 91 سے 93 میں انما امرتو، اب دیکھیے کلمہ حصر ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف نسبت کر کے کیا کہتے ہیں، بس مجھے تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، کیا، انا اعبد رب ھذہ البلدہ، میں تو اس شہر کے رب کی عبادت کروں. تو کیا پتہ چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت نامہ تھا اس میں کیا تھا، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور میں قرآن پڑھ کر سناؤں. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا حکم ہے. پہلی بات، قرآن پڑھ کر سنانا، قرآن کو مسلسل پڑھنا، لوگوں کو اس کی دعوت دینا، اس کی طرف رہنمائی کرنا، اور قرآن کو ہمیشہ پڑھنا. تو کتنے خوبصورت پیغام پہ صورت پوری ہوئی، جس میں یہ بتا دیا کہ جتنا زیادہ قرآن تمہاری زندگی میں آ جائے گا، سکون بھی آئے گا، اطمینان بھی آئے گا، اور خوشی بھی آئے گی، اور پروڈکٹیوٹی بھی آئے گی. تو قرآن وہ ایک کہہ لیجئے کہ خوبصورت سی چیز ہے جو آپ کی میری زندگی کو سجا دیتی ہے. اس کے بعد اب ایک اور نئی خوبصورت سی سورت قصص شروع ہونے لگی. نام سے ہی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ قصے ہیں اس میں. یہ ہے حضرت موسیٰ کی سیرت ترتیب سے، اور تھوڑا کچھ اور بھی تذکرے ہیں اس میں. 88 آیات ہے. شروع کی 6 آیات اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ مظلوموں کو غالب کر دے گا. اور یہ ساری صورتیں وہی دور ہے جس میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پہ جو ظلم و ستم تھے اس سے اب نکلنے کے راستے بتائے جا رہے ہیں کہ تم کیوں فکر کرتے ہو، تمہارا رب تمہیں ایک دن ضرور غالب کرے گا. طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، یہ تو بڑی روشن کتاب کی، مبین کتاب کی آیتیں ہیں. ہم آپ کے اوپر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی پڑھتے ہیں، یعنی آپ کو ہم موسیٰ اور فرعون کا قصہ سناتے ہیں حق کے ساتھ. اور شرط یہ ہے کہ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، یعنی جو اس پر ایمان لے آئے. بے شک فرعون تو بہت چڑھائی کرتا تھا زمین پہ، یعنی بہت ظالم تھا، اور اس نے تو کیا کر دیا تھا، وہاں کے رہنے والوں کو شیعان، ٹکڑے ٹکڑے، ڈیوائڈ اینڈ رول. یہ فرعونی سسٹم کا سلوگن ہے. لوگوں کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں ڈال دو اور حکومت کر دو، خود اپنی مرضیاں کرو، لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مسائل میں ڈال دو. اور پھر وہ کیا کرتے تھے، ان کو کمزور جانتے تھے. یستضعف طائفۃ منہم، ان کے ایک گروہ کو بڑا ہی کمزور اور حقیر بنا دیا تھا انہوں نے. اور کیسے تھا، کیا حال تھا، یذبح ابناہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور زندہ چھوڑ دیتا ان کی عورتوں کو. اور تھا ہی وہ بڑا فسادی، فساد پانے والوں میں. پھر ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں اس قوم پہ جو بڑی کمزور جانی جا رہی تھی. یہ کون تھے؟
بنی اسرائیل اس وقت کے اچھے مسلمان تھے. اللہ کہتا ہے جب ہم نے سوچ لیا کہ ان کو فرعون کے چنگل سے آزادی دینی ہے اور ہم نے ان کو ائمہ بنانا ہے اور ہم نے ان کو وارث بنانا ہے اور ہم نے ان کو زمین پہ غلبہ دینا ہے، تو کیا ہوا؟ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس کو ہمارے ہاں محاورے میں کہتے ہیں نا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا. بندہ جس بات سے گھبراتا ہے وہی ہوتا ہے. یعنی فرعون نے جس بچے کو ختم کرنے کے لیے اتنے بچے مروا دیے، اللہ نے اب وہی بچہ فرعون کے گھر میں لانا ہے. سٹوری شروع ہو گئی موسیٰ کے بچپن کی. موسیٰ کا کردار ہے آیت 7 میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ دودھ پلاؤ اس کو، پھر جب تجھے خوف محسوس ہو اس پہ تو اس کو دریا میں ڈال دے. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. دیکھیے امتحان تو بہت لوگوں کے لیے اللہ نے، انبیاء کے بھی لیے، بی بی مریم کا بھی لیا، لیکن یہ امتحان دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے. نیو بورن بیبی، دودھ پیتا بچہ، شیر خوار، نوزائید، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو دریا میں اس صندوق میں ڈال کے چھوڑ دینا اور غم بھی نہ کرنا، فکر بھی نہ کرنا. اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو پلٹائیں گے تیری طرف. اور کس حال میں پلٹائیں گے؟ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کچھ عرصے بعد اس کو رسول بنا دیں گے. اللہ نے دشمن کو محافظ بنا دیا. وعدے کیسے اللہ اپنے پورے کرتا ہے؟ آیت 8 سے 9 میں دیکھ لیجئے. فَالْتَقَهُ، پھر اٹھا لیا. لقطہ کہتے ہیں گری بڑی چیز کو. آج بھی حدیث میں ایک پورا باب ہے، باب لقطہ. تو لقطہ یعنی گری بڑی چیز سمجھ کر اٹھا لیا آل فرعون نے، تاکہ وہ ان کے لیے دشمن بھی ہو اور ان کے غم کا بھی ذریعہ ہو. اور فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے. اور کہنے لگی فرعون کی بیوی، حضرت آسیہ کا یہاں کردار ہے، قرۃ عین لی، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا میرے لیے، ولک، اور تیرے لیے، لا تقتلو، مت قتل کرو اس کو، عسیٰ ینفعنا، شاید یہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. وہم لا یشعرون، اور وہ جانتے نہیں تھے. یہاں آپ کو ایک اور کردار یاد آ رہا ہے، سورۃ یوسف. اسی سے ملتے جلتے الفاظ عزیز مصر نے اپنی بیوی کو کہے تھے، اور ادھر بیوی شوہر کو کہہ رہی ہے. موسیٰ کو دیکھ کر کیا فرعون کے دل میں نہیں آئی ہوگی کہ شاید یہ وہی بچہ ہو؟ لیکن یاد رکھیے اللہ کفر کے ساتھ مت مار دیتا ہے. اور دوسری بات ہے، جب اللہ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے آپ کے ہاتھوں میں سے چیز نکل جاتی ہے. اللہ اپنا کام کرنے پہ قادر ہے. حضرت آسیہ کی فرمائش اور سفارش کے آگے فرعون بھی پر نہ مار سکا، دم نہ دبا سکا. کیا پتہ چلا؟ شوہر اپنی بیوی کی بات مانتا ہے چاہے فرعون ہی ہو، لیکن بیوی ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ آپ میری بات نہیں مانتے. تو بہرحال اللہ نے دشمن کو محافظ بنا دیا. اب کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ کی پرورش دشمن کے ہاتھوں میں ہو رہی ہے. تو آیت 10 سے 13 دیکھ لیجئے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور ہو گیا موسیٰ کا دل فارغ. مراد ہے کہ ہر چیز سے فارغ ہو کے صرف موسیٰ کا غم ہے. اب بچہ دریا میں چلا گیا، ماں کو کیا پتہ ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر تو ہم نے سن لیا کہ موسیٰ سیفلی ریچڈ، پہنچ گئے، دریا سے پار اتار لیے گئے، لیکن ماں کا دل اڑا جا رہا ہے. اس کے اوپر ہے محاورہ کہ موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا. ان کا عادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ اس کو ظاہر کر دیتی. لولا ربطنا علی قلبها، ہم نے اس کے دل کو ڈھارس بندھائی. لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ہو جائے ایمان والوں میں. اپنے اوپر لیجئے، بچہ سب سے پیارا ہوتا ہے، اور چھوٹا بچہ، اس کے آگے تو بندہ بڑے بچوں کو بھی چھوڑ دے، کتنا ماں کا دل لیتا ہے، وہ تو ماں کے دل میں رہتا ہے. اور اللہ نے موسیٰ کی ماں کو سکون دیا. ادھر اپنے لیے عمل کی بات رکھیے. خدا نخواستہ بڑی سے بڑی تکلیف میں بچے کو چوٹ لگ گئی، بچہ گر گیا، اس کو کچھ ہو گیا، خون رکھیے. اب دیکھیے کہ ایک صحابیہ تھی ام سلمہ، ان کی کہانی بھی آپ سیرت میں پڑھتے ہیں کہ ان کا بچہ بیمار تھا اور کچھ دن سے بیماری چل رہی تھی. شوہر کام پہ گئے تو بچہ پیچھے سے فوت ہو گیا. ماں نے اس کو نہلایا دھلایا، کفنا کر اس کو اندر کمرے میں لٹا دیا. تھکے ہارے شوہر رات کو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچہ کیسا ہے؟ تو کیا کہتی ہیں؟ پہلے سے اچھا ہے. یقین تھا نا کہ معصوم بچہ تھا، وہاں اس کی اچھی مہمانی ہے. خیر کھلایا پلایا، اللہ نے ان کے لیے اس رات میں برکت بھی دے دی. مطلب اس نے اپنے شوہر کی ہر خواہش پوری کر دی.
اگلے دن صبح کے قریب جانے سے پہلے بیوی نے کہا کہ اگر کوئی امانت رکھوا دے اور جب لینے آئے تو اب کیا کریں گے؟ کہا خوشی سے عطا کروں گا، واپس کر دوں گا۔ کہا پھر بچے کی امانت اللہ کو دے دیں۔ اب یہ گھبرا گئے کہ گھر میں یہ معاملہ ہو رہا تھا اور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات گئی تو آپ نے کہا آج کی رات میں اللہ نے تمہارے لیے برکت رکھ دی۔ آپ ذرا سوچیے، وہ بھی تو مائیں تھی نا، صرف شوہر کے لیے اتنی پرسکون ہونے کے لیے کہ سارے دن کے تھکے ہیں، اگر کوئی غم کی دکھ کی بات سن لیں گے، کھائیں گے نہیں، سوئیں گے نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ عورت کے اندر بہت ٹھہراؤ ہونا چاہیے، چلبلاپن، ہر وقت چھوٹی چھوٹی بات، اس پہ ڈرنا گھروں کو جہنم بناتا ہے۔ اور یہاں اگر اشارہ کریں تو مردوں کی بھی یہ عادت ہونی چاہیے۔ کچھ مرد صرف اتنی سی بات پہ غصے میں آ جاتے ہیں کہ نمک زیادہ کیوں ہے۔ آپ دیکھیے کھانا تو پکا ہوا ہے نا، ایک عورت نے اتنی گرمی میں کھڑے ہو کے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں بنایا، تو کیا آپ صرف چھوٹی سی غلطی پہ اپنا بھی موڈ خراب کریں گے اور گھر کا ماحول؟ تو یہاں سے عمل کا نقطہ لکھیے، ربط قلب، دلوں کو باندھا رکھا کریں۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کہا اگر ایک چیز اچھی نہ لگے تو دوسری دیکھ لو۔ تو موسیٰ کی ماں کو اللہ نے باندھ دیا۔ ہاں کہنے لگی، موسیٰ کی بہن کو، یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنی بیٹی کو، اختی ہی کہنے لگی اس کی بہن کو، قصی ہی، اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا، بس تو دیکھتی رہے کنارے پہ کھڑی ہو کے کہ ان کو نہ پتہ چل جائے۔ ماں تھی نا، تو کیا پتہ چلا کہ ماں نے اسباب اختیار کیے اور بیٹی کو بھیج دیا کہ دیکھو یہ بچہ کدھر جاتا ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب